جی پیس فار یو بولیں. جی آپ کا موضوع آج ہے ارتقاء، درست؟ نہیں، میرا موضوع ہے کہ اگر ارتقاء غلط ثابت بھی ہو جاتی ہے، اس سے اسلام کا جو طریقہ ہے کہ انسان کیسے بنے وہ تو نہیں ثابت ہوتا نا. موضوع دیکھیں، کیونکہ ہاں جی، ارتقاء کا تو ہمیں پتہ ہے کیسے کام کرتا ہے اور اس میں پرابلمز کیا ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اور میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ غلط بھی ثابت ہو جائے، جس طرح لیسے فار ایگزامپل کر بھی لیا ہے، 10 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھی ایولیوشن غلط تھی. اگر غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے، اس سے اسلام کا ماڈل تو سچا نہیں ثابت ہو جاتا نا، کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس کو ایسے کر دیا، جنت سے نیچے پھینک دیا اور یہ کر دیا. جی میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ قرآن جو ہے وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنسی اشارے ضرور موجود ہیں. جہاں تک انسان کی تخلیق کا تعلق ہے تو آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا، یہ کہیں بھی قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا. جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا اور فرشتوں نے کہا کہ یہ تو خون برہائے گا، تم اسے اپنا خلیفہ بنا رہے ہو، تو آدم سے پہلے بھی انسان دنیا میں اس زمین پہ موجود تھے، جن کی رہنمائی کے لیے آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سکھائے، اسے الہام بخشا اور اسے جو ہے نبی بنایا. یہ ہے جو یہ قرآن پیش کرتا ہے. جانوروں کے نام سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ کیا قرآن میں اس طرح کی سٹوری لکھی ہے آدم کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام سکھائے؟ اس کا کیا مطلب؟ کہیں نہیں لکھا قرآن میں. آپ کو کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے جانوروں کے نام سکھائے؟ کہیں نہیں لکھا، قرآن کوئی میں آیت نہیں ہے. یہ ایک سیکنڈ، کون سی وہ آیت کے اندر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر جاندار کے نام سکھائے؟ نہیں، کوئی ایسی آیت نہیں. اگر آپ کو مل جائے تو مجھے دیں، لیکن میں کیونکہ قرآن پڑھتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں تقریباً استاد کے مطابق، لیکن میں نے آج تک نہیں کوئی ایسی آیت دیکھی. یا ایک سیکنڈ، یہ کون اچھا سی آیت ہے؟ یہ چلیں، ہے ہاں جی، میں اپنے 231. ایک سیکنڈ، 231 نکالیں یہ آیت. ہاں جی، نہیں پڑھ دیں آپ اگر آپ کو مل گئی ہے. ہاں ایک سیکنڈ، 231 قرآن میں نے قرآن 2 ایک سیکنڈ کھول کے میں دیکھتا ہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے. کیونکہ میں نے آج تک نہیں دیکھی، نہ میرے کوئی ذہن میں ہے. اگر آپ کو یہ دیکھیں ہے تو لکھا ہوا ہے، یہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اسکرین، کیونکہ مجھے یاد ہے اس طرح کی چیز لکھی ہوئی تھی قرآن میں کہیں. شیئر اسکرین، ایک سیکنڈ. سورت البقرہ آیت 31. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں نا 31، 30 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ دیکھا یہ اسکرین ہو رہی ہے؟ ہیلو، جی آواز آ رہی ہے؟ شو تو ہو رہی ہے. ہاں یہ ہے سورت بقرہ کی آیت 31. اب 30 کے اندر کیا ہے؟ Remember Lord place successive authority who will place اللہ. اچھا یہی والی جو آپ نے بات کی کہ اللہ نے فرشتوں سے بولا کہ میں اس کو زمین پہ لاؤں گا، تو انہوں نے بولا یہ لوگ کرپشن ڈالیں گے، spread corruption there will be ہاں blood. جی، وہی جو ہاں آپ جی، کہہ رہے تھے. ہاں جی، اب فرشتوں کو کیسے اسی کی دوسری آیت دیکھیں 31 کے. He taught Adam the names of all things. تو ہاں یہ جی، جو ہے لیکن سٹوری کہ اس نے نام سکھائے، سارے جانوروں کے نام سکھائے. اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کے نام آدم کو سکھائے. تو یہ کیا تک بنتا ہے کہ جانوروں کے نام سکھائے؟ ہاں جی، لیکن آیت جو ہے وہ بتاتے خود یہ نہیں کہہ رہی کہ جانوروں کا نام تھا. اس میں آل تھنگس میں نہیں، نیمز آف آل تھنگس. ہاں جی، نیمز آف آل تھنگس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں محمد اور احمد، نہیں، یہ اللہ محمد تعالیٰ نے، احمد نہیں، نیمز آف آل تھنگس کا کیا مطلب ہے؟ میں محمد اور بتاتا احمد ہوں کی نا. بات نہیں ہو رہی، نیمز ہاں آف جی، آل تھنگس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے اگر اینڈ بات ہی کرنے، تھاٹ آدم دا نیم الاسما، نیم، اسما، ہاں نام کو کہتے ہیں، ہاں نام جی، کلو. ہاں جی، کیا
So isma of, so names of all things. تو آدم کو نام سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ ایسے نام سکھائے جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھا، جس اللہ میں کے اس نام، نے ایک سیکنڈ، اللہ نے آدم کو اپنے نام سکھائے جو فرشتوں کو نہیں کچھ پتا تھا. اپنے، میں کہہ رہا ہوں کچھ اپنے سکھائے، کچھ دوسرے جو الہام. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن یا کریم میں کہ میں مجھے بات تو کرنے دینا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن کریم میں اگر درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں تو پھر بھی میرے کلمات ختم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ یہ نہیں شاعر ہو یہ سکتا شاعر کہ نہیں، یہ شاعرانہ باتیں ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. نہیں، بات تو میں کہہ رہا کرنے ہوں اس میں دینا. لکھا، ہاں یہ اس میں لکھا ہوا ہے he taught Adam the names of all things. اس کا کیا مطلب ہے کہ آدم کو نام سکھائے جانوروں کے، کیونکہ تفسیر میں جانور کا لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کے نام آدم کو سکھائے. ہاں جی، لیکن میرا یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ جانور یہاں پہ مراد نہیں. اگر کوئی لیتا ہے تو اس نے پھر بتانا ہے کہ وہ کیوں جانور لے رہا ہے. کیونکہ میں نہیں لیتا، اس لیے میں آپ کو اس کا جواب دے سکتا ہوں جو میں مراد لیتا ہوں. فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ یہ وہاں پہ خون خرابہ کرے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا؟ اس لیے کہ پہلے ہی جو زمین پہ انسان موجود تھا، جو کہ جنگلی اس کا رہن سہن تھا، اس میں تہذیب کم تھی. اللہ تعالیٰ نے انہی انسانوں میں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نبی بھیجتا ہوں اس لیے تاکہ وہ اتمامی حجت ہو، وہ لوگوں کو ڈرائیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں. اگر وہاں پہ موجود ہی کوئی انسان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسے نبی بنانا ہے، کسے خلیفہ بنانا ہے؟ تو یہاں سے یہ فہم نکلتا ہے کہ ہاں آدم سے پہلے ہم لوگ موجود تھے، انسان موجود تھے. جیسے فرشتوں نے پھر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو جانگری لوگ ہیں، یہ تو ان میں تہذیب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، یہ لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تم ان میں سے خلیفہ بناؤ گے تو یہ پھر جنگ جاری رہے گی. ٹھیک ہے، یار تو یہ یہاں سے سسٹم، یہ فہم. تو اللہ نے آدم کو نام کیسے، اللہ آدم کے ساتھ باتیں کر رہا تھا؟ وہی دی نا اسے الہام بخشا، اسے وہی بخشی، اس سے ہم کلام کیسے؟ ہوا. تو ہم کلام مطلب کہ اللہ نے آدم سے باتیں کی ہیں. ہاں جی بالکل، تو ایک انسان نے اللہ سے باتیں کی ہیں ڈائریکٹلی. جیسے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ اپنا کلام بخشتا ہے اس سے. خیر وہ آپ تو نبی کو اور مانتے نہیں نا، آپ خدا کو بھی نہیں مانتے، اس لیے آپ ہاں، کے تو لیے اس نے یہ. اپنے نام سکھا دیے، اور پھر ہاں جی، فرشتوں سے بولا کہ اب مجھے نام بتاؤ، ٹیل می دا نیمز آف دیز ہاں جی. اف واٹ یو سے از ٹرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ if you are true that Allah will never create anyone who is more honorable and knowledgeable than you. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس کو نام بتا دیے، پھر اللہ فرشتوں سے بول رہا ہے کہ مجھے ان کے نام بتاؤ. بھائی اللہ کو تو میں پہلے سے پتا ہے کہ فرشتوں کو ان کے نام نہیں پتا، تو میری وہ بات کو فرشتوں سے کیوں پوچھ رہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا پوچھیں. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسے میں نے علم دیا ہے، ٹھیک ہے، اگر تمہارے پاس ہے تو بتاؤ مجھے، اگر تم سچے میں ہو. ایک سیکنڈ، تو اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ فرشتوں سے کہ فرشتے، کیونکہ پھر فرشتے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی یار بہتر میری جانتا ہے. بات سنو، اللہ فرشتوں سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ فرشتے تو اللہ نے ہی بنائے ہیں. اسی لیے کہ جس بنیاد پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، ٹھیک ہے، یار کہ انہوں یہ نے جس بنیاد پہ اعتراض کیا ہے، اللہ کو خود ہی پتا ہے کہ انہوں نے کس بنیاد پہ اعتراض. اللہ کہہ رہا ہے تم اس کے نام بتاؤ. فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے نام، اللہ کو پتا ہے کہ ان کو نہیں پتا، تو وہ ہاں ایسا جی، سوال کیوں کر رہا ہے اس سے جو اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ان کو نہیں پتا؟ اللہ کو دیکھیں، اللہ کو پہلے ہی پتہ. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے تو وہ ان سے پوچھے نا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جب اللہ کو پتہ ہو تو پھر بھی اتمام حجت کے لیے، کسی کی غلطی اس پہ یہ واضح اہتمام کرنے کے لیے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ ان کس سے پہ، پوچھ ایک سکتا ہے سیکنڈ، بتاؤ بھی میں صحیح تھا یا تم کس صحیح پہ، تھے. ایک سیکنڈ، اللہ کس پہ غلطی ثابت کر رہا ہے؟ دیکھیں، کس کو؟ اگر مجھے پتا ہے کہ میرے بچے نے، ٹھیک ہے، یہ کہے گا وہ یا یہ کرے گا، تو میں اس سے گفتگو میں اس کی غلطی کی طرف کیوں نہیں توجہ یار دلا آپ لوگ، سکتا؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا آپ لوگ یہ چیزیں مان کیسے لیتے ہو، یہ ساری چیزیں. میں مجھے اپنے تو اور اپنے حیرت بچے ہوتی ہے، کی مجھے مثال تو دے میں رہا واقعی آپ ہوں. کو حیرت ہوتی ہے. دسی نہیں ہوں، میں ایک بس اس کو اس بات میں ان کا میں جو نقص ہے وہ میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، پھر آپ کنٹینیو کریں. بہت زبردست آپ وہ سوال کر رہے ہیں. اچھا آپ جو کہہ رہے ہیں نا میرے بچے، دیکھیں ہم نے اپنے بچے کو بنایا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہمارا بچہ ہماری ہی طرح کا انسان ہوتا ہے. جس نے بنایا ہوتا ہے نا اس کو ہر چیز کا پتہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ وہ آل نوئنگ بھی ہے. تو آل نوئنگ کو یہ کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے بچے کو سمجھانا اور ایک کریٹڈ چیز جس کو
تھنکنگ کی جو بھی کوئی فرشتے کی تھنکنگ کیپیسٹی ہے وہ اللہ نے ہی دی ہے. تو یہ بہت دونوں چیزوں میں فرق ہے. ہاں جیسے جی، کنٹینیو کریں. بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت درست بات کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں جب میں اپنے بچوں سے بات ہم کرتے ہیں تو ہم بچوں کے ذہن کے لیول پہ جا کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آنکھیں مجھ تک نہیں پہنچ سکتی، میں آنکھوں تک پہنچتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اپنا ایسا جب انسانوں سے بات کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے تو اپنا لیول وہ بناتا ہے کہ انسان اس کلام کو سمجھ سکے، اس انداز میں اس سے بات کرتا ہے، نہ کہ وہ انسان کو خدا بناتا ہے پھر ان سے بات کرتا ہے اچھا یہ تو میرے لیول پہ آ گئے. خدا تعالیٰ انسان کے لیول پہ آتا ہے. اور اس طرح اشارہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں میں تمہاری آنکھوں تک پہنچتا ہوں پھر تم مجھے دیکھتے ہو. میں دراصل ارتقاء پہ بات کرنے آیا تھا، تو اگر کروں دیسی صاحب. ہیلو دیسی نہیں ہوں میرا خیال شاید. اچھا چلیں میں بتاتا ہوں. نہیں آ قرآن رہا میں ابھی. بات کر رہا تھا، قرآن کریم جو ہے وہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنس کے اشارے موجود ہیں. ارتقاء کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم ذکر کرتا ہے، لیکن حادثاتی ارتقاء کو رد کرتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی. اب مجھے آپ بتا دیں کہ کون سی ارتقائی مجبوری تھی کہ شہد کی مکھی نے بطور ایک قوم رہنا پسند کیا. ان کی ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ پیغام رسانی ڈانس کے ذریعے کرتی ہیں، ناچتی ہیں خاص سمتوں میں، خاص ان کی حرکات ہوتی ہیں، وہ بتاتی ہے خوراک کس سمت میں ہے، کس دوری پہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سی ارتقائی مجبوری تھی کہ شہد کی مکھی نے صرف تمام حشرات میں سے فیصلہ کیا کہ ہم نے بطور ایک قوم زندہ رہنا ہے، ایک قوم زندگی گزارنی. وہ تو دوسرے حشرات کی طرح بھی زندگی گزار سکتی تھی اچھا کیونکہ وہ پیسفلی اس میں 2 پوائنٹس ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ تو ابھی ہم گوگل کر کے آپ کے سامنے لے آتے ہیں. ہم بایولوجسٹ تو نہیں ہیں لیکن ابھی سامنے لے آتے ہیں کہ کیا مجبوری تھی. سیکنڈ جو ہے وہ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر غلط بھی پروو ہو جاتی ہے اسلام کیسے سچا ہوتا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ تو بڑی ایزیلی آپ گوگل کریں گے آپ کو وہ اس پہ تو بہت کام ہوا ہوگا. جناب نہیں ملے گا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ دوسری حشرات وہ بھی پھولوں کا جوس چوستی ہیں، ٹھیک ہے. یہ صرف شہد کی مکھیاں نہیں، لیکن صرف یہ زندگی کا جو آپ کو ملے گا وہ صرف شہد کی مکھیوں کو ملے چلے گا. میں آپ کے سامنے ہی جو ہے نا میں بھی گوگل کرتا ہوں. ٹھیک ہے آپ میں اتنی دیر اگر دیسی نیوز سے دوسرے پوائنٹ پہ بات کریں. یہ بیسک سی ریسرچ سے جو گوگل سے چیز سامنے آ جاتی ہے نا اس پہ آپ اتنا پوائنٹ لے کے آ جاتے ہیں. اور آپ لیکن آپ پہلے پوائنٹ پہ جواب دیں کہ اگر غلط ثابت ہو جاتی ہے آپ کو یہ 20 والا پوائنٹ بھی صحیح ثابت ہو جاتا ہے. کوئی مثال میں نہیں سمجھ آتی اسلام کیسے صحیح ثابت ہوتا ہے. میں اس طرف آ رہا ہوں نا، مجھے اگر بات کرنے دیں گے. ایک میں مثال اور دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کو ایک ایسی مثال پیش کرے مچھر کی، بلکہ اس کے بھی جو مچھر کے اوپر ہے. اب مچھروں میں بھی آپ دیکھ رہے صرف مادہ مچھر جو ہے وہ انسان کا خون چوستی ہے، نر مچھر نہیں چوستا. اب اس میں بھی یہ ہے کہ کون سی ارتقائی مجبوری تھی کہ جو مادہ مچھر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے انسان کا خون چوسنا ہے. آپ گوگل میں دیں گے وہ کہیں گے کیونکہ جی نر مادہ مچھر جو ہے وہ بچے پیدا کرتی ہے، اس لیے اس کو زیادہ پروٹین چاہیے ہوتی ہے، غذائیت چاہیے ہوتی ہے، تو وہ خون چوستی ہے. تو جناب یہ تو دوسرے حشرات میں بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ ان کو بھی غذائیت چاہیے ہوتی ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں. جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے. لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ ایک ہی، اگر شیر ہے، شیر بھی گوشت کھاتا ہے تو شیرنی بھی گوشت کھاتی ہے. دوسرے حشرات کی سب کی نر اور مادہ کی خوراک ایسی ہے. لیکن صرف مچھر ایک واحد ہے جس میں نر کی خوراک خون ہے اور جو مادہ کی خوراک خون ہے، انسانی خون، اور جو دوسرا مچھر ہے وہ گندگی سے جو اپنی خوراک لیتا ہے. اب اس کا مجھے بتا دیں کون سی ارتقائی مجبوری تھی. اب میں جاتا ہوں آپ تحقیق کر لیں، میں نے تو کی ہوئی ہے دونوں چیزوں پہ، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. اب میں جاتا ہوں آپ کے اصل کے سوال کی طرف. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ نے مجھے نہیں بتایا اس نے نام